بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 نصف تا ثلاثہ تک۔ اللہ دن الشروع جو نہایت مہربان تیرے والا ہے، اور جس سے رتوند آئے یعنی گھبراہٹ آئے رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا، آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بیروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ تو مضبوط تھا میرا اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کی پوجا ہو، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں، اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عید کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی، جبھی وہ عہد توڑ گئے، اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں، اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے جو اس کے پاس رہتے۔ پھر اس نے ہماری قوم کو کم عقل کر لیا، پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، یا وہ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر نہ حق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا،
اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، اور اس لیے کہ میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوا پرہیزگاروں کے۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطریں ہوتی، ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا، اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کیا اس گمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض معاذ رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا، پاکی آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو، ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، جہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے۔ اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا ہے، اور وہی ہے حکمت و علم والا ہے، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہو۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اونھے جاتے ہیں مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان مکی ہے۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بے شک وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا، پھر اس سے روح گرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔